مدینہ کی راتیں عام راتوں جیسی نہیں تھیں۔ یہاں اندھیرا صرف روشنی کی کمی کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی خاموشی کا پردہ تھا جس کے پیچھے انسانوں کے دکھ، بھوک، خوف، امید اور آنسو چھپے ہوتے تھے۔ اور انہی راتوں میں ایک ایسا شخص جاگتا تھا جو دن کو خلیفہ اور رات کو اپنی رعایا کا نگہبان بن جاتا تھا۔ یہ کوئی داستانی کردار نہیں تھا، بلکہ حقیقت کا وہ روشن باب تھا جسے تاریخ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ حکمران جس کے لیے اقتدار تخت پر بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ لوگوں کے حال سے باخبر رہنے کی ذمہ داری تھا۔ دن ڈھلتا، سورج غروب ہوتا، مدینہ کی گلیوں میں خاموشی اتر آتی، لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے، چراغ مدھم ہونے لگتے اور شہر سونے کی تیاری کرنے لگتا۔ مگر انہی لمحوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بے چینی جاگ اٹھتی تھی۔ یہ بے چینی نہ دولت کی تھی، نہ دشمن کے خوف کی، نہ اقتدار کے زوال کی، بلکہ یہ اس سوال کی تھی کہ کیا آج میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا؟ کیا کہیں کوئی مظلوم تو نہیں جس کی میں عمر بھی شامل ہو جائے؟ کیا کسی ماں کی گود خالی تو نہیں؟ کسی بچے کا پیٹ خالی تو نہیں؟ کسی بوڑھے کے پاس سہارا تو نہیں؟ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر، کسی محافظ کے بغیر، کسی اعلان کے بغیر سادہ لباس پہن کر مدینہ کی گلیوں میں نکل پڑتے۔ نہ کوئی پہچان، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی خلیفہ ہونے کا ظاہری نشان۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لیتا تو شاید ایک عام آدمی سمجھتا، مگر حقیقت میں وہ انسانوں کے حال جاننے والا سب سے بڑا حاکم تھا۔ وہ گلیوں میں آہستہ آہستہ چلتے، گھروں کے دروازوں کے قریب رکھتے۔ کہیں سے بچوں کے رونے کی آواز آتی تو ان کا دل کانپ اٹھتا، کہیں سے بھوک کی شکایت سنائی دیتی تو ان کے قدم رک جاتے۔ وہ صرف دیکھنے نہیں نکلتے تھے، وہ سننے، محسوس کرنے اور ذمہ داری اٹھانے نکلتے تھے۔ ان کے لیے حکومت دفتر میں بیٹھ کر فیصلے کرنے کا نام نہیں تھی، بلکہ اندھیری رات میں لوگوں کے حال پوچھنے کا نام تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں خنکی تھی اور مدینہ کی گلیاں غیر معمولی طور پر سنسان تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے معمول کے مطابق گشت کر رہے تھے کہ انہیں دور سے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی نہیں تھی جو لمحاتی ہو، یہ وہ رونا تھا جو بھوک سے نکلتا، وہ رونا جو ماں کی بے بسی کا اعلان ہوتا ہے۔ ان کے قدم خود بخود اس سمت اٹھ گئے۔ وہ ایک جھونپڑی کے قریب پہنچے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اندر ایک عورت تھی، چولہے پر ہانڈی رکھی تھی، مگر اس میں کھانا نہیں تھا، صرف پانی ابل رہا تھا۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور ماں انہیں یہ کہہ کر چپ کرا رہی تھی کہ بس کھانا تیار ہونے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور حال پوچھا۔ عورت نے انہیں نہیں پہچانا۔ اس نے دل کا غبار نکال دیا۔ اس نے کہا کہ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، خلیفہ کو ہماری خبر نہیں، بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور میں انہیں جھوٹے دلاسے دے رہی ہوں۔ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر ایسے لگے جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ انہوں نے عورت سے پوچھا کہ ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، صرف پانی ہے تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا بن رہا ہے اور تھک کر سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے فوراً اٹھے، بیت المال کی طرف گئے، اپنی پیٹھ پر آٹا، گھی اور دیگر ضروری سامان لادا۔ ان کے ساتھ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ سامان میں اٹھا لیتا ہوں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر خود سامان اٹھایا اور اسی جھونپڑی کی طرف واپس لوٹے۔ وہ خود بیٹھ کر آگ جلانے لگے، خود ہانڈی چڑھائی، خود کھانا پکایا۔ دھواں ان کی داڑھی میں لگ رہا تھا، آنکھوں میں جا رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے کام کرتے رہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو انہوں نے بچوں کو کھلایا۔ بچے ہنسنے لگے، ان کے چہرے پر خوشی آ گئی اور ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھ کر یہ منظر دیکھتے رہے۔ جب تک بچے پیٹ بھر کر نہ کھا لے اور کھیلنے نہ لگے وہ وہاں سے نہیں گئے۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ نے بعد میں بتایا کہ میں نے عمر کو اس رات پہلی بار مسکراتے دیکھا تھا، مگر وہ مسکراہٹ بھی
ذمہ داری کے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ کوئی ایک رات کا واقعہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ایسی ہی راتوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دن کی روشنی میں سب کچھ نظر نہیں آتا، اصل حقیقت رات کے اندھیرے میں سامنے آتی ہے۔ اسی لیے وہ رات کو نکلتے تھے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو شرم نہ آئے اور کسی مظلوم کی عزت مجروح نہ ہو۔ وہ کبھی کسی بوڑھے کے گھر پہنچ جاتے، کبھی کسی بیمار کے پاس رک جاتے، کبھی کسی مسافر کی خبر لیتے، کبھی کسی بیوہ کے حالات پوچھتے۔ اگر کہیں کوئی مسئلہ نظر آتا تو وہ اسے اگلے دن کے لیے نہیں چھوڑتے تھے، یا تو خود حل کرتے تھے یا فوراً متعلقہ شخص کو بلا کر حکم دیتے تھے۔ ان راتوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف فقر و فاقہ نہیں دیکھتے تھے، وہ انصاف کی کمی بھی دیکھتے تھے۔ اگر کسی گورنر یا عامل کی شکایت ملتی تو وہ فوراً نوٹ کرتے۔ ان کے دل میں یہ خوف ہر وقت زندہ رہتا تھا کہ کہیں میری وجہ کوئی ظلم نہ ہو جائے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ رات بھر گشت کرتے اور صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی پہنچ جاتے، جیسے نیند ان کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ لوگوں کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ خلیفہ ساری رات جاگتا رہا ہے۔ وہ اپنے کام کو تشہیر نہیں بناتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک نیکی اگر دکھاوے میں بدل جائے تو اس کی روح مر جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے رات کا گشت صرف نگرانی نہیں تھی، یہ خود احتسابی تھی۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتے تھے کہ اگر آج کوئی بھوکا سو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر کسی پر ظلم ہوا اور اسے انصاف نہ ملا تو اللہ کے سامنے کون جواب دے گا؟ اور ان سوالوں کا جواب وہ کسی اور پر نہیں ڈالتے تھے، وہ خود کو ذمہ دار سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں لوگ محفوظ تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر دن میں کوئی ان کی بات نہ سنے تو رات کو عمر خود آ جائے گا۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ اعتماد تھا۔ یہ وہ ریاست تھی جہاں حکمران عوام سے چھپتا نہیں تھا بلکہ عوام کے درمیان جیتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل قیادت وہی ہے جو آرام کی نیند قربان کر دے تاکہ دوسروں کی نیند محفوظ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی راتوں کی گشت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر حاکم جاگتا رہے تو رعایا سکون سے سو سکتی ہے، اور اگر حاکم غافل ہو جائے تو شہر جاگتا رہتا ہے۔